درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کلام مجید والفرقان حمید کے 8ویں پارہ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ وہ جو کماتے ہیں۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔ کنز العرفان نے اس کو یوں بیان کیا، اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان قریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو۔ ظاہری اور باطنی گناہ کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ پہلا قول کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جن کا ارتکاب اعلانیہ اور مجمع عام میں ہو، اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو چھپ کر کیے جائیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو ظاہری اعضاء سے کیے جائیں، اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو دل سے کیے جائیں، جیسے حسد، تکبر، ریاکاری، بغض و کینہ، بدگمانی اور برے کاموں کو پسند کرنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں، یعنی یہ ہوا باطنی گناہ، اور ظاہری گناہ ہے کسی کو مارنا، کسی کو قتل کر دینا، تو یہ ہوتے ہیں ظاہری گناہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ہر طرح کے گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گناہ کا تعلق جسم سے ہو یا دل سے ہو، یا نیت ہو یا ارادہ سے ہو، اعلانیہ ہو یا گناہ چھپ کر کے ہو، ہر گناہ سے بچنے کے لیے کہا جا رہا۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کام کرتے ہیں اور ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، تو وہ انہیں عنقریب آخرت میں دنیا میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کاموں سے منع کر دیا ہے، اب بندہ اگر وہ کام کر رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اس کا سزا دے گا۔ توبہ کرنے کی اہمیت اور اس کی ترغیب۔ یاد رہے کہ جس مسلمان نے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی تو اسے آخرت میں سزا نہ ہوگی۔ البتہ جس مسلمان نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے دے، اور چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہونے کی امید باندھ کر گناہوں میں مصروف رہنا انتہائی نادانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ معاف کرنے والا، اللہ سب معاف کر دے گا، وہی چیز بتایا جا رہا ہے
کہ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہونے کی امید باندھ کر گناہوں میں مصروف رہنا انتہائی نادانی ہے، کیونکہ گناہ گاروں کی ایک تعداد ضرور جہنم میں جائے گی، اور کوئی گنہگار یہ نہیں جانتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یقینی طور پر معاف کر دے گا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک سب گنہگار مشیت کے خطرے میں ہیں، بلکہ اطاعت گزار بھی نہیں جانتے کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ تو اے گنہگاروں، تم دھوکے میں مت رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہر گنہگار کو حاصل نہ ہوگی، اور نہ ہی تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو انسان یہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ میں مومن ہوں اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو اسے یہ تصور کرنا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب انسان اطاعت نہ کرے تو اس کا ایمانی درخت کمزور و ناتواں ہو جائے اور نزاع کے وقت موت کی سختیوں کے تند جھونکوں سے اکھڑ جائے، کیونکہ ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی پرورش عبادت کے پانی سے ہوتی ہے، اور جب اسے یہ پانی نہ ملا اور اس نے قوت نہ پکڑی تو اس کے اکھڑ جانے کے خطرات ہر وقت اس پر منڈلاتے رہیں گے۔ اگر وہ اپنا ایمان سلامت لے گیا تو یہ بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ لہٰذا اس آسرے میں بیٹھے رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا بہت بڑی حماقت ہے، اور اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے مال و اسباب کو تباہ کر کے اور بال و بچوں کو بھوکا چھوڑ کر یہ خیال کرے کہ شاید ویرانے میں خزانہ مل جائے، یا اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی ایسے شہر میں رہ رہا ہو جسے لوٹا جا رہا ہو، اور وہ اپنے خزانے اس امید پر نہ چھپائے کہ ہو سکتا ہے جب لوٹنے والا ہمارے گھر میں آئے تو وہ آتے ہی مر جائے گا، یا اندھا ہو جائے گا، یا وہ میرے گھر کو نہ دیکھ سکے گا۔ یہ سب باتیں ممکن ہیں، اگرچہ ممکن ہیں، لیکن ان پر اعتماد کرنا اور احتیاط سے ہاتھ اٹھا لینا یہ سب سے بڑی حماقت کا کام ہے۔ اب ہم کہیں ہمارے گھر کے دروازے کو کھول دیں اور کہیں نہیں اللہ ہمارے مال و دولت کی حفاظت، بے شک اللہ ہی حفاظت کرتا ہماری مال و دولت کی، لیکن خزانے کا راستہ کھول دو تو چور آئیں گا تو چوری کر کے چل جائیں گا کہ چھوڑ کر جائیں گا۔ تو وہی یہاں مثال بیان کیا گیا کہ تو ہماری مثال اس طریقے سے کہ ہم عبادت بھی نہ کریں، کچھ نہ کریں، اور خالی کہ اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا، تو پھر اسی جیسے کہ لے دولت بھی چلی جائے گی اور بیوی بچے سب بھوکے مر جائیں گے، تو عبادت نہ کر تو بس خالی اسی آسرے میں رہے گا، اللہ بخش دے گا، اللہ نہیں معاف فرمائے گا، اللہ پھر عذاب دے گا۔ یہ پوری مثال ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور بیان فرماتے ہیں، انہی امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم ایک کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں گناہ ایمان کے لیے اس طرح نقصان دہ ہیں جیسے مضر صحت کھانے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ معدے میں جمع ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اخلاط یعنی سفرہ، بلغم وغیرہ مزاج کو بدل دیتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہاں تک کہ اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے اور وہ اچانک بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اچانک مر جاتا ہے۔ تو گناہوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس فانی دنیا میں ہلاکت کے خوف سے وہ زہر سے بچتا ہے اور ان کھانوں سے فوری طور پر بھی اور ہر حال میں بچتا ہے جو نقصان دہ ہوتے ہیں، تو ابدی ہلاکت سے ڈرنے
والے پر بدرجہ اولا گناہوں سے اجتناب ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ اور جب زہر کھانے والے پر لازم ہے کہ چوں ہی نادم ہو کے قے کرے اور اس کھانے سے رجوع کرے اور اسے معدے سے نکال دے اور یہ عمل فوری طور پر کرے تاکہ اس کا جسم ہلاکت سے بچ جائے، حالانکہ اس کا نقصان صرف دنیاوی ہے، جبکہ دین کے معاملے میں گناہوں کی صورت میں زہر کھانا بدرجہ اولا نقصان دہ ہے، تو اسے اس سے رجوع کرنا چاہیے اور جس قدر ممکن ہو تدارک کر، یعنی چھوڑ دے جب تک اس کے لیے مہلت ہے اور وہ اس کی زندگی ہے، کیونکہ جس کو اس زہر کا خوف اس لیے ہے کہ باقی رہنے والی آخرت سے محروم ہو جائے گا، جس میں ہمیشہ کی نعمتیں بہت بڑی سلطنت ہے، اور اس کے فوت ہونے سے جہنم کی آگ اور ہمیشہ کے عذاب کا سامنا ہوگا، اور دنیاوی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس کے لیے گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرنا ضروری ہے تاکہ گناہوں کا زہر روح کے ایمان پر اثر نہ کرے، اور اگر یہ روح ایمان پر اثر انداز ہو گیا تو یہ ایسا اثر ہوگا جس کا ڈاکٹروں کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی پرہیز اثر کرے گی۔ اس کے بعد نصیحت کرنے والوں کی نصیحت، واعظین کا وعظ، خطیب کی خطابت بھی فائدہ نہیں دے گا، اور اس پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا ہے۔ یعنی پوری باتوں کا ماخذ یہ نکلا کہ بندہ اگر ایمان کی دولت سے سرفراز ہے تو گناہوں سے بچے، اور اگر گناہوں سے توبہ کرے، اور اگر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو امید ہے کہ خدا معاف کر دے گا، اور اگر ایمان گناہوں سے نہیں بچا، گناہ سے پرہیز نہیں کیا، عبادت نہیں کیا، تو اس کا یہ سوچ کر بیٹھنا خدا معاف کر دینا یہ اس کی بے وقوفی ہے، یہ اس کو جہنم میں جانے کی پروف دے رہی ہے، باقی یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹے بڑے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے معاف عطا فرمائے۔